मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 26 अप्रैल 2024। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी बिकारी छीछी संकल्प ना चले। ये है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझाते हैं हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वो स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वो रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। फल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वो किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल ना सकते। क्या से हम क्या बनते हैं? तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है वो फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में चले जाते हो। इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा।
اپنے اندر جانچ کرنی ہے کہاں تک ہم اونچ پد پائیں گے۔ یہ تو ہر ایک اسٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا اونچ جائیں گے۔ یہ ہم سے ہوشیار ہے، ہم بھی ہوشیار بنیں۔ ویاپاریوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، میں ان سے اوپر جاؤں یعنی ہوشیار بنوں۔ الپ کال سکھ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ باپ کہتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں، میں تمہارا کتنا بڑا باپ ہوں۔ ساکاری باپ بھی ہے تو نراکاری بھی ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ دونوں مل کر کہتے ہیں میٹھے بچے اب تم بےحد کی پڑھائی کو سمجھ گئے ہو اور تو کوئی جانتے ہی نہیں۔ پہلی بات تو ہم کو پڑھانے والا کون؟ بھگوان کیا پڑھاتے ہیں؟ راج یوگ۔ تم راج رشی ہو، وہ ہے ہٹھ یوگی۔ وہ بھی ہے رشی پرنتو ہٹ کے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے گھر بار چھوڑا ہے، یہ کوئی اچھا کام کیا ہے کیا؟ تم گھر بار تب چھوڑتے ہو جب تم کو بھکار کے لیے تنگ کرتے ہیں۔ ان کو کیا تنگی ہوئی؟ تم کو مار پڑی تب تم بھاگی ہو۔ ایک ایک سے پوچھو، کماریوں نے، استریوں نے کتنی مار کھائی ہے تب چلی آئی۔ شروع میں کتنے آئے۔ یہاں ملتا تھا گیان امرت تو چٹھی لے آئی کہ ہم گیان امرت پینے اوم رادھے کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ بیکار پر جھگڑا ہنگامہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ بند تب ہوگا جب آسوری دنیا کا بناش ہوگا، پھر آدھا کلپ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ابھی تم بچے بےحد کے باپ سے پرالبدھ لیتے ہو۔ بےحد کا باپ سب کو بےحد کی پرالبدھ دیتے ہیں، ہت کا باپ ہت کی پرالبدھ دیتے ہیں۔ وہ بھی صرف بچے کو ہی برسہ ملتا ہے۔ یہاں باپ کہتے ہیں تم بچی ہو یا بچہ دونوں برسے کے حقدار ہیں۔ اس لوکک باپ کے پاس بھید رہتا ہے، صرف بچے کو وارث بناتے ہیں، استری کو ہاف پارٹنر کہتے ہیں، پرنتو ان کو بھی حصہ دیتے نہیں ہیں، بچہ ہی سنبھال لیتے ہیں۔ باپ کا بچوں میں موہ رہتا ہے۔ یہ باپ تو قاعدے انوسار سبھی بچوں ارتھات آتماؤں کو برسہ دیتے ہیں۔ یہاں بچے با بچی کے بھید کا معلوم ہی نہیں ہے۔ تم کتنے سکھ کا برسہ بےحد کے باپ سے لیتے ہو، پھر بھی پورا پڑھتے نہیں، پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بچیاں لکھتی ہیں بابا فلانے نے بلٹ سے لکھ کر دیا ہے، اب نہیں آتا ہے۔ بلٹ سے بھی لکھتے ہیں بابا آپ پیار کرو با ٹھکراؤ ہم آپ کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، پرنتو پرورش لے کر پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ باپ نے سمجھایا ہے یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی آشچریہوت بھاگنتی ہوں گے، یہاں بیٹھے ہیں تو نشچے ہے۔ ایسے بےحد کے باپ کو ہم کیسے چھوڑیں؟ یہ تو پڑھائی بھی ہے، گارنٹی بھی کرتے ہیں ہم ساتھ لے جائیں گے۔ ستیوگ آدی میں اتنے سب منشیہ نہیں تھے، ابھی سنگم پر سبھی منشیہ ہیں۔ ستیوگ میں بہت تھوڑے ہوں گے، اتنے سب دھرم والے کوئی بھی نہیں رہیں گے۔ اس کی ساری تیاری ہو رہی ہے، یہ شریر چھوڑ شانتی دھام چلے جائیں گے، حساب کتاب چکتو کر جہاں سے آئے ہیں پاٹ بجانے وہاں چلے جائیں گے۔ وہ تو ہوتا ہے 2 گھنٹے کا ناٹک، یہ ہے بےحد کا ناٹک۔ تم جانتے ہو ہم اس گھر کے رہواسی ہیں، اور بھی ہے ایک باپ کے بچے، رہنے کا ستھان ہے نروان دھام بانی سے پرے، وہاں آواز ہوتا نہیں، منشیہ سمجھتے ہیں برہم میں لین ہو جاتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں آتما اویناشی ہے، ان کا کبھی وناش ہو نہ سکے۔ کتنی جیو آتمائیں ہیں، اویناشی آتما جیو دوارا پاٹ بجاتی ہے۔ سب آتمائیں ڈرامہ کے ایکٹرز ہیں، رہنے کا ستھان برہمانڈ وہ گھر ہے۔ آتما انڈے مثل دکھائی پڑتی ہے، وہاں برہمانڈ میں ان کے رہنے کا ستھان ہے۔ ہر ایک بات کو اچھی ریتی سمجھنا ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو آگے چل کر آپ ہی سمجھ جائیں گے، اگر سنتے ہی نہیں تو سمجھیں گے نہیں، آگے چل کر آپ ہی سمجھ جائیں گے، اگر سنتے ہی رہیں گے تو چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ تم بچے جانتے ہو یہ پرانی دنیا ختم ہو نئی دنیا استھاپن ہوتی ہے۔ باپ کہتے ہیں کل تم وشو کے مالک تھے، اب پھر تم وشو کے مالک بننے آئے ہو، گیت بھی ہے نا، بابا ہم کو ایسا مالک بناتے ہیں جو ہم سے کوئی چھین نہ سکے، آکاش زمین آدی پر ہمارا قبضہ ارتھات ادھیکار رہتا ہے۔ اس دنیا میں دیکھو کیا کیا ہے،
سب ہے مطلب کے ساتھی، وہاں تو ایسے نہیں ہوگا۔ جیسے لوکک باپ بچوں کو کہتے ہیں یہ دھن مال سب کچھ تم کو دے کر جاتے ہیں، ان کو اچھی ریتی سنبھالنا۔ بےحد کا باپ بھی کہتے ہیں تم کو دھن مال سب کچھ دیتے ہیں، تم نے ہم کو بلایا ہے پاون دنیا میں لے چلو تو ضرور پاون بنا کر وشو کا مالک بناؤں گا۔ باپ کتنا یکتی سے سمجھاتے ہیں۔ اس کا نام ہی ہے سہج گیان اور یوگ۔ سیکنڈ کی بات ہے، سیکنڈ میں مکتی جیون مکتی۔ تم اب کتنا دورادیشی بدھی ہو گئے ہو۔ یہی چنتن ہوتا رہے کہ ہم بےحد کے باپ دوارا پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے راجیہ استھاپن کر رہے ہیں، تو اس میں ہم اونچ پد کیوں نہ پائے، کم کیوں پائے۔ راجدھانی استھاپن ہوتی ہے، اس میں بھی مرتبے ہوں گے نا، داس داسیاں ڈھیر ہوں گے، وہ بھی بہت سکھ پاتے ہیں، ساتھ میں محلوں میں رہیں گے، بچوں آدی کو سنبھالتے ہوں گے، کتنا سکھی ہوں گے۔ صرف نام ہے داس داسی، جو راجا رانی کھاتے وہی داس داسیاں بھی کھاتے ہیں۔ پرجا کو تو نہیں ملتا ہے، داس داسیوں کا بھی بہت مان ہے، پرنتو ان میں بھی نمبر وار ہے۔ تم بچے سارے وشو کے مالک بنتے ہو، داس داسیاں تو یہاں بھی راجاؤں کے پاس ہوتی ہے۔ پرنسس کی جب سبھا لگتی ہے، آپس میں ملتے ہیں تو پھول شرنگار کیے ہوئے تاج آدی سہت ہوتے ہیں، پھر ان میں بھی نمبر وار بڑی شوبھنک سبھا لگتی ہے۔ اس میں رانیاں نہیں بیٹھتی ہے، وہ پردے میں رہتی ہے۔ یہ سب باتیں باپ سمجھاتے ہیں۔ ان کو تم پران داتا بھی کہتے ہو، جیو دان دینے والا، گھڑی گھڑی شریر چھوڑنے سے بچانے والا ہے۔ وہاں مرنے کی چنتا نہیں ہوتی ہے، یہاں کتنی چنتا رہتی ہے۔ تھوڑا کچھ ہوتا تو بلائیں گے ڈاکٹر کو کہ کہاں مر نہ جائے۔ وہاں ڈر کی بات نہیں، تم کال پر جیت پاتے ہو تو کتنا نشہ رہنا چاہیے۔ پڑھانے والے کو یاد کرو تو بھی یاد کی یاترا ہوئی، باپ ٹیچر ستگرو کو یاد کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ جتنا شریمت پر چلیں گے، منسا واچا کرمنا پاون بننا ہے۔ بدھی میں بیکاری سنکلپ بھی نہ آئے، وہ تب ہوگا جب بھائی بھائی سمجھیں گے، بہن بھائی سمجھنے سے بھی چھی چھی ہو جاتے ہیں۔ سب سے ادھک دھوکہ دینے والی یہ آنکھیں ہیں، اس لیے باپ نے تیسرا نیتر دیا ہے، تو اپنے کو آتما سمجھ بھائی بھائی کو دیکھو، اس کو کہا جاتا ہے گیان کا تیسرا نیتر۔ بہن بھائی بھی فیل ہوتے ہیں تو دوسری یکتی نکالی جاتی ہے، اپنے کو بھائی بھائی سمجھو، بڑی محنت ہے، سبجیکٹ ہوتی ہے نا، کوئی بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہوتی ہے، یہ پڑھائی ہے، اس میں بھی اونچ سبجیکٹ ہے، تم کسی کے بھی نام روپ میں نہیں پھنس سکتے ہو، بہت بڑا امتحان ہے، وشو کا مالک بننا ہے۔ مکھیہ بات باپ کہتے ہیں بھائی بھائی سمجھو، تو بچوں کو اتنا پرشارتھ کرنا چاہیے، پرنتو چلتے چلتے کتنے ٹریٹر بھی بن پڑتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، اچھے اچھے بچوں کو مایا اپنا بنا لیتی ہے، تب باپ کہتے ہیں مجھے فارکتی بھی دے دیتے ہیں، ڈائیورس بھی دیتے ہیں۔ فارکتی بچے اور باپ کی ہوتی ہے، اور ڈائیورس استری اور پتی کا ہوتا ہے۔ باپ کہتے ہیں ہم کو دونوں ملتے ہیں۔ اچھے اچھے بچیاں بھی ڈائیورس دے جا کر راون کی بن جاتی ہے۔ ونڈرفل کھیل ہے نا، مایا کیا نہیں کر دیتی ہے۔ باپ کہتے ہیں مایا بڑی کڑی ہے۔ گائن ہے گچ کو گرہ نے کھایا، بہت غفلت کر بیٹھتے ہیں۔ باپ سے بے ادبی کرتے ہیں تو مایا کچا کھا لیتی ہے۔ مایا ایسی ہے جو کوئی کوئی کو ایک دم پکڑ لیتی ہے۔ اچھا، بچوں کو کتنا سنائیں، کتنا سناؤں۔ مکھیہ بات ہے الف، مسلمان بھی کہتے ہیں سویرے اٹھ کر الف کو یاد کرو، یہ بیلا سونے کی نہیں ہے۔ اس اپائے سے ہی وکرم وناش ہوتے ہیں، اور کوئی اپائے نہیں۔ باپ تم بچوں کے ساتھ کتنا وفادار ہے، کبھی تم کو چھوڑیں گے نہیں، آئے ہی ہے سدھار کر ساتھ لے جانے، یاد کی یاترا سے ہی تم شت پردھان ہوں گے، اس طرف جمع ہوتا جائے گا۔ باپ کہتے ہیں اپنا چوپڑا رکھو، کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی سروس کرتے ہیں۔ بیاپاری لوگ گھاٹا دیکھتے ہیں تو خبردار رہتے ہیں۔
घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तसर पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हों, ये अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। वरदान, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले रह, सहजयोगी भव। वरदान, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहजयोगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहजयोगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।